کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بنا کر بھیجا۔ اور پھر حضور کو تو یہ اختیار بھی دیا گیا کہ محبوب اگر تیرے دروازے پہ کوئی دین مانگنے کے لیے آئے تو اسے دین عطا کر دینا۔ محبوب اگر تیرے دروازے پہ کوئی دنیا مانگنے کے لیے آئے تو خالی ہاتھ اسے بھی واپس نہیں لوٹانا، دنیا عطا کر دینی ہے۔ اور ہاں محبوب اگر تیرے دروازے پہ کوئی جنت کا سوالی آ جائے نا، خالی ہاتھ اسے بھی واپس نہیں لوٹانا، اسے بھی جنت کا پروانہ عطا کر کے بھیجنا ہے۔ تو دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یہ کمال اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے، یہ بلندی حضور کو عطا فرمائی ہے کہ حضور جیسا امیر اس کائنات میں موجود نہیں ہے۔ پہلا تقاضا ہمارا محبت کرنے کا کہ محبوب مالدار ہونا چاہیے، امیر ہونا چاہیے، زیادہ مال والا ہونا چاہیے۔ جتنا امیر اللہ نے حضور کو بنا کے بھیجا ہے اتنا اس کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ یہاں کے سارے بادشاہ، سارے کچ کلا، سارے شہنشاہ اسی دروازے سے جا کے مانگتے ہیں، وہیں سے خیرات ملتی ہے۔ تو پہلا تقاضا پورا ہوا، اس میں ہمارے محبوب سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ دوسرا تقاضا کسی کو محبوب بنانے کا کہ محبوب حسین ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، سونے نین نقش والا ہونا چاہیے۔ جتنا حسین اللہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر بھیجا، کائنات میں نہ آپ سے پہلے اتنا حسین آیا ہے، نہ صبح قیامت تک آپ کے بعد کوئی اتنا حسین آئے گا۔ جتنا سونا اللہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کے بھیجا، ایسا خوبصورت کائنات میں کوئی نہیں آیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہیں۔ حضور نے پوچھا، صحابہ جانتے ہو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ عرض کی حضور آپ بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کو اگر کوئی بات پتہ بھی ہوتی تھی تو کہہ دیتے تھے کہ حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ حضور کے لبہائے مبارک سے خوبصورت سونی سونی باتیں سننے کی تمنا اور آرزو رکھتے تھے۔ عرض کی حضور آپ بہتر جانتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان پیدا ہوتا ہے جو اس کی بائیں پسلیوں کو چھیڑتا ہے تو بچہ چیختا ہے، روتا ہے۔ گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو اللہ نے زندگی کی نعمت عطا کر دی ہے۔ اب سوال پیدا ہوا صحابہ کے ذہن میں، بڑے ادب کے ساتھ انتہائی مؤدبانہ انداز میں عرض کرتے ہیں، حضور کیا وہ ہمزاد شیطان آپ کے ساتھ بھی تھا؟ حضور نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا۔ اب صحابہ کے ذہن میں ایک اور بات آئی، صحابہ نے عرض کی، حضور کیا اس ہمزاد شیطان نے آپ کی بھی بائیں پسلیوں کو چھیڑا تھا؟ میرے رسول نے کمال کا جواب ارشاد فرمایا صحابہ وہ مجھے کیا چھیڑتا، وہ تو میرا چہرہ دیکھ کے ہی مسلمان ہو گیا تھا۔ میرے رسول کا حسن ایسا ہے کہ اگر ہمزاد شیطان دیکھتا ہے تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ جو میرے رسول کو سچی اور سچی نگاہ سے دیکھتا گیا، اپنا سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کرتا گیا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی، اور امی عائشہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، عائشہ بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ تو حضرت امی عائشہ صدیقہ بھی پھر امہات المومنین میں ہے، تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا ہے، اور چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا ہے۔ تو اتنا کمال حضور کا حسن تھا، اللہ نے اتنا خوبصورت میرے رسول کو بنایا تھا کہ جس نے بھی دیکھا اپنا سب کچھ اپنے نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مدینہ سے نکلے باہر سیر کرنے کے لیے، راستے میں ایک قافلے نے پڑاؤ کر رکھا تھا۔ حضور نے ان کا ایک سرخ رنگ کا اونٹ دیکھا، حضور کو وہ اونٹ پسند آ گیا، ان کے پاس گئے، کہا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا نہیں بیچنا تھا۔ جب سوالی دیکھا، خریدار دیکھا تو کہا کہ اتنا سونا خریدار آیا ہے، واپس نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا بیچتے ہیں۔ اب معاملات طے ہوئے، جو اس کا سودا تھا وہ مکمل ہوا۔
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں سیر کرنے کی غرض سے نکلا تھا، تجارت کی غرض سے نہیں آیا تھا، قیمت ساتھ لے کے نہیں آیا، اگر تم کہو تو میں اونٹ ساتھ لے جاتا ہوں اور قیمت بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اونٹ لے جائیں اور قیمت بھیج دیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور چل پڑے۔ اب وہ قافلے والے حضور کو دیکھ رہے ہیں ٹک ٹکی باندھ کے، جب تک وہ واللیل کی زلفوں والے والضحیٰ کے چہرے والے آنکھوں کی سامنے رہے، دل کو تسکین ملتی رہی، روح کو چین ملتا رہا۔ جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہوئے نا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر سکتے میں رہے۔ جب سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار ایک شخص آیا، اجنبی تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا اسے، وہ آیا اور اونٹ لے کے چلا گیا۔ تجارت کے کچھ اصول ہوتے ہیں، یا تو نقد رقم وصول کی جاتی ہے، یا پھر جب ادھار دیا جاتا ہے تو کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے، یا کسی کو ضامن بنایا جاتا ہے، یا پھر انسان جانتا ہوتا ہے تو پھر ادھار دیتا ہے۔ کہا نہ تم اسے جانتے تھے، نہ نقد رقم وصول کی، نہ کوئی چیز گروی رکھی، نہ ضامن بنایا، وہ آیا، بات کی، اونٹ لیا اور چل دیا، تم نے اس کا پتہ تک نہ پوچھا۔ تو ان میں سے ایک بول کے کہتا ہے اذا ضحک یتلالأ فی الجدر، یار جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے والی دیواروں پہ نور کا عکس پڑتا تھا۔ دوسرا بول کے کہتا ہے اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین الثنایا، یار جب وہ بات کرتا تھا تو سامنے والے دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی۔ تیسرا کہتا ہے میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جے میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا، جنوں ویک کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، چھے او رخ تو نقاب ہٹاوے، جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سہنا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جے میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے، جے او کھولے پیج زلف دے تے راہی راہ بھول جاوے، علم خدا نے انہا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے انی دیتی علمہ وچ نہ آوے، کی اجاز نظر وچو دی جو آوے وک جاوے، خلق اودے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم میڈا سوہنا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، آزم میڈا سوہنا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ ابھی وہ یہ حسن کے تذکرے چھیڑ کے بیٹھے تھے، ان میں سے ایک شخص بولا، کہتے تم اس کے حسن میں کھوئے رہے اور وہ تمہارا اتنا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ جب اس نے یہ بات کی نا کہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا، تو قافلے کے سردار کی بیوی جو ابھی تک پردے میں بیٹھی تھی، اس نے پردہ سرکایا اور کہا خبردار یہ کہو کہ وہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا، اگر وہ واپس پلٹ کے نہ آیا انا ضامنۃ، میں ضامنہ ہوں، میں اس کے اونٹ کی قیمت ادا کروں گی۔ انہوں نے کہا شاید یہ جانتی ہوگی اس وجہ سے کہہ رہی ہے کہ میں ضامن ہوں۔ کہا اچھا تم جانتی ہو؟ کہا جانتی میں بھی نہیں ہوں۔ کہا پھر ضمانت کیوں دے رہی ہو؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا جب تم تجارت کے معاملات طے کر رہے تھے، پردے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، تو میرے رسول اتنے سونے تھے کہ جس نے ایک بار بھی دل لگا کے گہری نظر سے حضور کے چہرے کو دیکھا، پھر اسلام بھی قبول کیا اور جان بھی قربان کر دی۔ پھر اتنی دیر میں صحابہ وہاں پہنچے قیمت لے کے، قافلے والوں نے کہا اونٹ کی قیمت بعد میں وصول کریں گے، ہم تو خود بک چکے ہیں، تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ حضور کا حسن جس نے دیکھا وہ اپنا سب کچھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا، حضور خود فرماتے ہیں کہ میرے بھائی
یوسف کو اللہ نے میٹھا اور مجھے نمکین حسن عطا فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف کے ماننے والے لوگوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ اگر حضور کا حسن بھی میٹھا ہوتا تو پھر لوگ تن سر سے جدا کر دیتے اور سب کچھ اپنا حضور کے نام پہ قربان کرتے چلے جاتے۔ اب تو حکمت عملی کے ساتھ حضور کے نام پہ سب کچھ قربان کیا جاتا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو جنہوں نے قریب سے دیکھا، وہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے سورج حضور کے چہرے میں گردش کر رہا ہو، اور جنہوں نے دور سے دیکھا وہ کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب پڑیاں۔ جنہوں نے حضور کے چہرے کو قریب سے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ آپ جیسا حسین اس کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور جنہوں نے 14 صدیوں کے فاصلے سے دیکھا وہ کہتے ہیں قد کاٹ سوہنا تے بنتر بناوٹ، ہوئی ختم سوہنے تے ساری سجاوٹ، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ ایسا حسن کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا ہے۔ دوسرا تقاضا کسی کو محبوب بنانے کے لیے زمانے والوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ محبوب حسین ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے۔ ہمارے محبوب جیسا حسین اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تیسرا تقاضا اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، کردار خوبصورت ہونا چاہیے۔ ہمارے محبوب کے کردار کی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی کہ خود خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا۔ میرے محبوب کے اخلاق کی اس سے بڑھ کے اور گواہی کیا ہوگی کہ جو حضور کی جان کے دشمن تھے وہ آپ کو صادق اور امین کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ حضور کا اخلاق ایسا خوبصورت تھا کہ جس نے بھی میرے رسول کے اخلاق کو دیکھا، حضور کے کردار کو دیکھا، وہ اس بات کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گیا کہ جس کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے یقیناً وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، ایک شخص دوڑا دوڑا آیا، آ کے عرض کرتا ہے حضور میرا بچہ 3 دن سے گم ہو گیا ہے، ڈھونڈا بہت ہے مل نہیں رہا، دعا فرمائیں مل جائے۔ ابھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے، اسی مجلس سے ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے حضور اس کے بیٹے کو میں نے فلاں میدان میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہی قدموں سے واپس پلٹا، دوڑ لگا دی۔ جب واپس پلٹ کے دوڑ لگائی نا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے واپس بلاؤ۔ واپس آیا، عرض کرتا ہے حضور میرا بیٹا 3 دن سے گم ہوا ہے، بچھڑا ہوا ہوں بیٹے سے، محبت اور الفت کی وجہ سے میں اس سے جلدی ملنا چاہتا ہوں، جو بھی حکم ہے جلدی ارشاد فرمائیے تاکہ میں جلدی اپنے بیٹے سے ملاقات کر سکوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ اپنے بیٹے سے ضرور ملو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، جب میدان میں جاؤ گے نا وہاں جا کے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا، بلکہ جو اس کا نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ عرض کرتا ہے حضور میرا بیٹا ہے، 3 دن سے بچھڑا ہوا ہوں، اگر بیٹا کہہ کے بلا بھی لوں گا تو اس میں حرج کیا ہے، برا کیا ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم 3 دن سے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کی محبت ہوگی، کمال کی شفقت ہوگی، پیار بھرا انداز ہوگا۔ جب تم وہاں میدان میں جا کے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلاؤ گے، ہو سکتا ہے ان کھیلنے والے بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو، تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلاؤ اور اس یتیم بچے کے دل پہ یہ تعزیہ نہ لگے، یہ چوٹ لگے کاش آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا، مجھے بھی بیٹا کہہ کے بلاتا، میں محمد
اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلائے اور اس کی وجہ سے کسی یتیم کا دل دکھ جائے۔ میرے رسول کا پیغام تو یہ تھا کہ کسی یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا، لیکن آج ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود، حضور سے محبت کا دم بھرنے کے باوجود، بھائی باپ کا سر سے سایہ اٹھتا ہے، بچہ یتیم ہوتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، چچا اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے، سگا چچا اس کے سارے حقوق تلف کر لیتا ہے، بچے کی پڑھنے کی عمر میں اسے گاڑیوں کے کام کو سیکھنے کے لیے ڈال دیا جاتا ہے۔ بھائی وہ ساری شفقتیں، وہ ساری محبتیں، وہ سارا پیار جو باپ دیا کرتا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ سارا جو رونقیں بہاریں وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، بس اذیتیں پریشانیاں اس یتیم کا مقدر بن جاتی ہیں۔ بھائی جس اسلام نے یہ کہا ہے کہ تم یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے تو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں دی جائیں گی۔ آج اس معاشرے میں یتیم پریشان ہے، آج اس معاشرے میں یتیم دکھی ہے، آج اس معاشرے میں یتیم کی جائیداد پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، اس کے حقوق مارے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم محبت کا دم تو بھرتے ہیں لیکن محبت کا حق ادا نہیں کرتے۔ میرے رسول کا پیغام یہ تھا کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ بلاؤ، اور ہم اپنے گھر میں بچوں کے لیے کوئی چیز لے کے آئیں تو اس وقت تک ہمیں اطمینان اور چین نہیں ملتا ہے جب تک انہیں دے کے گلی میں نمائش نہ کروا لیں، جب تک ہم یتیم کے بچے کے سامنے اس چیز کی نمائش نہ کر لیں اس وقت تک ہمیں اطمینان نہیں ملتا ہے۔ بھائی تمہاری شہرت تو ہو جائے گی، تمہاری واہ واہ تو ہو جائے گی، لوگوں میں تمہارے چرچے تو ہو جائیں گے، لیکن بتاؤ نا کہ جب کوئی یتیم بچہ اپنی ماں سے جا کے اس کھلونے کی ڈیمانڈ کرے گا، وہ ماں کہ جسے 3 دن کا کھانا نصیب نہیں ہوا، وہ ماں جس گھر میں آج 3 دن سے چولہا نہیں جلا، اس ماں کے سامنے جب یتیم بچہ کھلونے کی ڈیمانڈ رکھے گا، سوچو نا ذرا اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ تمہاری شہرت، تمہاری واہ واہ، تمہارے چرچے کی وجہ سے ایک غریب کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے بھائی کسی یتیم کا دل نہ دکھانا، یتیم کو پریشان نہ کرنا، یتیم کو دکھ نہ دینا، ہمیشہ اس کی زندگی میں سکھ لانے کی کوشش کرنا۔ حضور تشریف فرما ہے مسجد میں، سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند چمک رہا ہو، اور یہ بات صرف تشبیہ کے لیے ہے، ورنہ یہ چاند تو میرے محبوب کے قدموں سے خیرات لے کے زمانے والوں کو روشنیاں بانٹ رہا ہے۔ حضور بیٹھے ہیں، ایک پاگل عورت آئی، اس نے آواز دی، حضور اس کے قریب چلے گئے، اس نے کہا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا بات یہاں نہیں، گلی کے اس کونے پہ جا کے کروں گی۔ پاگل تھی، دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ حضور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگ پڑے، گلی کے کونے پہ پہنچے، اس نے کہا بات یہاں نہیں، وہاں کھلے میدان میں ہوگی۔ میرے رسول نے انکار نہیں کیا، بلکہ اس پاگل عورت کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ ذرا منظر کشی کیجئے گا، امام الانبیاء ہے، خاتم المرسلین ہے، رب کے محبوب ہیں، کائنات کے امام ہیں، بلکہ نبیوں کے امام ہیں۔ اللہ نے اتنا عروج عطا فرمایا ہے کہ آپ کی وجہ سے کائنات کو تخلیق کیا ہے، آپ کی وجہ سے زمین و آسمان، جنت اور یہ ساری بہاریں بنائی ہیں۔ اتنا سب کچھ عطا ہونے کے باوجود بھی میرے رسول ایک پاگل عورت کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ کام کیا ہے؟ اس کی بات سننی ہے، اس کا دکھڑا سننا ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا عہدہ ہے، کتنا بڑا عروج والا مرتبہ ہے، لیکن حضور اس کے ساتھ اس کی بات سننے کے لیے تشریف لے گئے۔ آج ہمیں کوئی عہدہ مل جائے، کوئی تھوڑا سا عروج مل جائے، کوئی تھوڑا سا مرتبہ مل جائے، ہم غریب کی بات نہیں سنتے ہیں، سیدھے ہاتھ اس سے سلام نہیں کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہوئے ہمارے ماتھے پہ شکن ہوتے ہیں، ہمارے لہجے میں تلخی ہوتی ہے، اور امیر سے بات کرتے ہوئے ہمارا لہجہ بدل جاتا ہے۔ لیکن میرے رسول کا کردار ہمارے لیے روشن منارہ نور ہے، ہمارے لیے بہترین تربیت کا ذریعہ ہے۔ حضور اس کے ساتھ جاتے ہیں، کھلے میدان میں اس کی بات سنتے ہیں، بات سننے کے بعد واپس پلٹ کے آتے ہیں۔ شدت کی دھوپ تھی، تپتی ریت تھی، جہاں پہ کھڑے ہو کے میرے رسول نے اس کی بات سنی، واپس پلٹ کے آئے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں حضور
آپ پہ ریاست کے اتنے اہم معاملات ہیں، اتنی اہم ذمہ داریاں آپ کو ریاست کی دی گئی ہیں، دور دور سے قافلے آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے ہیں، صحابہ آپ کے وضحا والے چہرے کی زیارت کے لیے ترس رہے ہیں۔ مالک حضور یہ اتنے قیمتی معاملات چھوڑ کے آپ ایک پاگل عورت کی بات سننے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضور سارا مدینہ جانتا ہے وہ پاگل ہے، اس کی کوئی نہیں سنتا۔ سنیے میرے رسول نے کیا جواب ارشاد فرمایا۔ فرمایا صحابہ جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی میں محمد بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ ہمارے رسول تو غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی سننے کے لیے آئے تھے، ان کا سہارا بننے کے لیے آئے تھے، اور حضور تو پاگل عورت کی داد رسی کے لیے ریاست کے قیمتی معاملات چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا انداز بڑا بدلا ہوا ہے۔ آج کسی کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونا، ہم اس کا جینا مشکل کر دیتے ہیں، اسے اتنا پریشان کرتے ہیں کہ وہ مالک کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس زمین سے اٹھا لے یا ان بندوں سے نجات دے دے۔ ہم کسی ذہنی توازن والے کو دیکھ لینا تو گلی میں ہمارے بچے اس کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں اور جوان اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ذہنی توازن والا شخص ہمارے ہاتھ آ جائے تو ہم جان بوجھ کے اس سے عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے ہیں اور اسے اذیت دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی کالے رنگ کا بندہ آ جائے نا، ہم اسے اتنے تانے دیتے ہیں کہ پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ کالا رنگ اس کی مرضی کا ہے یا جو تمہیں اللہ نے سفید رنگ دیا ہے یہ تمہاری مرضی کا ہے؟ نہیں بھائی، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ دیکھیں یہ صوفہ پڑا ہے، یہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے، میں یہاں آیا اس کی تعریف کروں تو بنانے والا خوش ہو جائے گا، میں نے محنت کی، اگلے بندے نے تعریف کر دی، مل پڑ گیا۔ میں اس میں نقص نکالتا ہوں، عیب نکالتا ہوں، جس نے بنایا ہے اسے دکھ لگے گا، یار میں نے اتنی محنت سے بنایا، اس نے 1 منٹ میں نقص نکال دیا، عیب نکال دیے، میری ساری محنت خراب کر دی۔ بھائی یہ صوفہ بنانے والے کی تعریف کی جائے صوفے کی تو صوفہ بنانے والا خوش ہو رہا ہے، نقص نکالا جائے تو اسے پریشانی ہو رہی ہے۔ تو انسان تخلیق ہے خالق کائنات کی، اب تم اگر اس کی تعریف کرتے ہو تو یقیناً خالق کائنات خوش ہوتے ہوں گے، اور جب تم اس میں نقص نکالتے ہو تو سوچو پھر بات کہاں تک جاتی ہے۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم کسی کالے رنگ والے پہ طنز کرو، کسی معذور کا مذاق بناؤ، کسی پہ آواز کسو؟ نہیں بھائی، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ رب کی عطا ہے، جسے جو عطا کر دے۔ بھائی ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ مجھ میں ایسا کوئی کمال نہیں تھا لیکن اس کے باوجود تو نے سب کچھ صحیح سلامت عطا کیا ہے۔ ایک بزرگ گلی سے گزر رہے تھے، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، شکوہ کیا، ذہن میں خیال آیا مالک لوگوں کی پاؤں میں اتنے اچھے اچھے جوتے ہیں، میرے پاس بھی اچھے جوتے ہوتے، میں بھی خوبصورت جوتے پہن کے چلتا۔ یہ شکوہ، یہ خیال ذہن میں آیا، تھوڑے آگے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد کے سامنے ایک شخص بھیک مانگ رہا ہے اور اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں۔ اسی لمحے سجدے میں گر گئے، مالک کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، جوتے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل تو ہوں، اپنے پاؤں پہ چل تو سکتا ہوں۔ تو بھائی اگر کسی کالے رنگ والے کو، کسی معذور کو، کسی پریشان کو، کسی ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے والے شخص کو دیکھو تو اس کا طنز نہ کرنا، اس کا مذاق نہ بنانا، اس پہ آواز نہ کرنا، بلکہ رب کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے تمہیں صحیح سلامت عطا کیا ہے سارا کچھ، اور اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اس کی یہ پریشانی دور کر دے۔ تو میرے رسول کا پیغام یہ ہے، حضور کا میسج یہ ہے کہ یتیموں کا سہارا بن جاؤ، بیواؤں کا آسرا بن جاؤ۔ اب میرے رسول کا کردار کتنا خوبصورت ہے کہ جو بھی آتا ہے حضور کا کردار دیکھتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، جو بھی میرے رسول کا رویہ دیکھتا ہے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ ایسا خوبصورت اخلاق کائنات میں شاید کسی کا نہ ہو، اور پھر حضور کے اخلاق کی بہت بڑی گواہی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے آپ کو فرما دیا کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا ہے۔ تو تیسرا تقاضا جو محبوب بنانے کے لیے زمانے والوں نے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ محبوب اچھے اخلاق اور کردار والا ہونا چاہیے۔ جتنا اچھا کردار
ہمارے محبوب کا ہے، اتنا کسی اور کا نہیں ہے۔ انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو 3 تقاضے ہیں، تینوں تقاضوں میں ہمارے محبوب بے مثال اور با کمال نظر آتے ہیں۔ تو اگر حضور کا پیغام اور حضور سارے ضابطوں پہ پورے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو محبت رسول کا دم بھرتے ہیں وہ واقعتاً ہی دم ہم والا ہونا چاہیے، اس میں واقعتاً ہی عمل کا نور نظر آنا چاہیے۔ اور یہ 3 تقاضے جب پورے ہوئے تو حضور تو تینوں تقاضوں پہ پورے اترے، لیکن ہم محبت کا حقیقی حق ادا نہیں کرتے۔ حضور کا اخلاق تو ایسا تھا کہ حضور کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، اور آج ہمارے کردار کی کیفیت یہ ہے کہ ایک ہندو رائٹر گزرا ہے سوامی لکشمن پرساد، اس نے بہت خوبصورت حضور کی سیرت پہ کتاب لکھی جس کا نام اس نے رکھا عرب کا چاند۔ اب حضور کی سیرت پہ کتاب لکھی لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ کسی نے اس سے سوال کیا تم نے مسلمانوں کے نبی کی سیرت پہ اتنی خوبصورت کتاب لکھی لیکن اسلام قبول نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں حضور کی سیرت کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن جب آج کے مسلمان کا کردار دیکھتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں کہ میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ بھائی حقیقت یہی ہے کہ ہم بظاہر تو مسلمان نظر آتے ہیں، ہم نے کلمہ تو پڑھ رکھا ہے لیکن ہماری حقیقت مسلمانی والی نہیں ہے، ہم حقیقت میں مسلمانوں والے اعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو محبت رسول ہمیں یہ پیغام دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آؤ اور اسلام سے حقیقی معنوں میں وفا کرو، اور جس انداز میں محبت رسول کا حقیقی حق ادا کرنا چاہیے اس انداز میں اپنے رسول سے محبت کرو۔ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، ہم اب میلاد منائیں گے، جھنڈیاں لگائیں گے، جھنڈے لگائیں گے، ہم بہت سارے اہتمام کریں گے، لیکن ہم عملاً دین سے شاید پھر بھی وابستہ نہ ہوں۔ ہمارے معاملات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ ہم جب محفل کرواتے ہیں نا تو پنڈال میں نماز کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ محفل کا کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جتنے بھی عاشقان رسول باہر گلی میں موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ جماعت ہو چکی ہے، نماز پڑھی جا چکی ہے، تمام احباب جلد از جلد پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے ہم کیسے مسلمان ہیں کہ بلانے والا آواز دے کے کہہ رہا ہے کہ نماز کا وقت گزر چکا ہے، محفل شروع ہو چکی ہے، اب آپ تمام عاشقان رسول پنڈال میں تشریف لے آئیں۔ بھائی سوچو نا، چاہیے تو یہ تھا کہ جو پہلے آواز آئی تھی وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح والی، اس پہ ہم اندر آتے اور آ کے نماز ادا کرتے، رب کے حضور اپنی پیشانی جھکاتے اور اس کے بعد اس کے محبوب کے تذکرے سنتے۔ لیکن ہمارے حالات یہ ہیں کہ نماز کے وقت ہم باہر کھڑے ہیں اور پھر مختلف قسم کے عجیب و غریب قسم کے لوگ جو نعت کا مذاق بنا رہے ہیں انہیں سننے کے لیے ہم پنڈال میں آ گئے ہیں۔ تو بھائی سوچئے گا ضرور کہ میلاد مصطفیٰ کا مقصد کیا ہے، میرے رسول کی ولادت کا مقصد کیا ہے؟ تو حضور کی ولادت کا مقصد، میلاد مصطفیٰ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی راہوں کو جنت کی راہوں والا راہ بنا دیں، ہم اپنی زندگیوں کو دین رسول کے لیے وقف کر دیں۔ تو یہ 3 تقاضے جو کسی کو محبوب بنانے کے لیے رکھے گئے ہیں، ان تینوں تقاضوں پہ ہمارے محبوب پورا اترتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہر تقاضے میں بے مثال اور با کمال نظر آتے ہیں۔ تو آؤ، ہمارا محبوب بے مثال ہے تو محبت بھی بے مثال ہونی چاہیے، محبوب با کمال ہے تو محبت بھی کمال والی ہونی چاہیے۔ آؤ اپنے رسول سے وفا کرو، اپنے رسول کے پیغام سے وفا کرو اور میلاد مصطفیٰ کو پیغام مصطفیٰ کے مطابق مناؤ تاکہ تمہاری زندگیوں میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا نور اترے، تمہاری زندگیاں بدلیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات مجھے اور آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آخری سانس تک حضور کی ذات سے وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کرم بن کے سوہنا جے آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، سانو غلاماں دی دھپ ساڑ دیندی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا۔
ڈٹھے ور قرآن دے پھول سارے نہیں تیری شان جیا کوئی ہور ڈٹھا کرے شان تیری دا مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکے کوئی بشر آکے پیندہ رات تینے ایہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل بکا دیتی تو سا ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ اعلان سماعت فرما لیں۔